جماعت کا ذمہ دار ایک نیا آدمی ان سے عمر میں کم تھا، یہ کہا کہ اس جوان کی عمارت میں نہیں نکلنا، میں پرانا ہوں یہ نیا ہے، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے۔ یہ بیان چل رہا ہے جماعت میں ذمہ دار بننے کے اوپر کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، امیر کون بنے مامور کون بنے۔ تو آئیے ساتھیوں سنتے ہیں حضرت جی مولانا اسحاق صاحب کا یہ بہت اہم اور قیمتی بیان کہ جماعت کا ذمہ دار کیسا ہونا چاہیے۔ اس لیے اس سال کا چلہ نہیں لگانا، ہر سال نکلتے تھے، ہر فرماتے تھے اس سال کا خروج صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ ذمہ دار نیا ہے، پھر ہمیشہ پچھتائے کہ مجھے اس سے کیا مطلب تھا، مجھے اس سے کیا مطلب تھا کہ ذمہ دار نیا ہے یا پرانا، چھوٹا ہے یا بڑا، مجھے تو اس کام کو اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا، اس کام کو اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا۔ میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے سنت دعوت پر آؤ، سنت دعوت پر آؤ کہ بھئی اپنی ذات سے خود دعوت دینا اپنا معمول بناؤ، اپنی ذات سے دعوت دینا اپنا معمول بناؤ، اس لیے کہ بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ دو ایسے بنیادی فریضے ہیں جس کی ضرورت ہر شخص کو اپنی ذات کے اعتبار سے ہے، ہر شخص کو اپنی ذات کے اعتبار سے ہے۔ اگر تم انہی کاموں کو محض دوسروں کے اعتبار سے سوچو گے تو پھر کہہ سکتے ہو کہ بھئی یہ فرض کفایہ ہے، میں نے کر لیا دوسرے نے نہ کیا تو بھی ادا ہو گیا، دوسرے نے کر لیا میں نے نہ کیا تب بھی ادا ہو گیا، تب بھی ادا ہو گیا۔ لیکن اگر میری اپنی ذات کے لیے ہے، میری اپنی ذات کے لیے ہے، تو اگر میری اپنی ذات کے لیے ہے تو یہ میری ضرورت ہے، یہ میری اپنی ضرورت ہے، دوسرے کے کر دینے پر میں اس کو چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری اپنی ذات کے لیے ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت کر کے لوگوں کو ایمان کے حلقوں پر جمع کرتے تھے اور پھر خود یہ کہتے تھے کہ یہ کام میں اپنے ایمان کی ترقی کے لیے کرتا ہوں، یہ کام میں اپنے ایمان کی ترقی کے لیے۔ اتنی بات ہم سب کے سمجھنے کے لیے کیا کافی نہیں ہے کہ میں دعوت اپنی ذات کے لیے دیتا ہوں، تم ایمان کے حلقوں پر اپنے ایمان میں کمال پیدا، خود فرما رہے تمہیں کہ میں اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے کام کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو اگر یوں غور کرو تو کیا ایمان ہر شخص کی اپنی ضرورت ہے یا نہیں؟ ایمان ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اگر چند لوگ یہ کر لیں، باقی یوں کہہ دیں، جیسے میں نے مثال دی کہ گھر کا ایک فرد یہ کہہ دے تم سب کھاؤ میں کماؤں گا اکیلا، تو اس پر شاید لوگ بھی راضی نہ ہو، وہ خود بھی یہ نہ کر سکے۔ عجیب بات ہے، دنیا کمانے کے لیے تو ہر آدمی میدان میں اترے، اور دین حاصل کرنے کے لیے سب کا کرنا ضروری نہیں، یہ دین پہنچانے کے لیے سب کا اس میں لگنا ضروری نہ سمجھا جائے۔ اس لیے سب سے پہلے دعوت کی سنت پر آؤ، دعوت کی سنت پر آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کو خود دعوت دیتے تھے، آنے والوں کو خود دعوت دیتے، آنے والوں کو خود دعوت دیتے۔ آپ کی تکان کو دیکھ کر حضرت عمر نے کہہ دیا کہ یہ حکم بن کیسان کبھی اسلام نہیں لائے گا، اسے میرے حوالے کر دیجئے تاکہ میں اسے قتل کر دوں، اور یہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، یہ ایمان نہیں لائے گا، یہ ایمان نہیں لائے گا۔ آپ نے فرمایا، حضرت عمر کی بات سے آپ کو ناگواری ہوئی، آپ ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ آپ کا مزاج یہ تھا جس چیز سے جو چیز آپ کو ناپسند ہوتی تھی آپ اس بات سے اعراض کر لیتے تھے، صحابہ آپ کے اعراض سے ہی سمجھ جاتے تھے کہ ہم سے غلطی ہوئی، صحابہ آپ کے اعراض سے سمجھ جاتے تھے، اس لیے کہ عجیب بات یہ ہے کہ جس سے دلی محبت ہوتی ہے نا وہ اس کے اعراض سے پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کے ہلکے سے اعراض سے اس کی بڑی ناراضگی سمجھ لیتا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، جس سے آپ کو محبت نہ ہو
وہ جتنا چاہے اعراض کر لے، آپ متاثر نہ ہوں گے۔ جس سے آپ کو محبت ہے اس کا تھوڑا سا بھی اعراض بے چین کر دے گا۔ آپ نے حضرت عمر کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں اتنا ڈر گیا بول کر کہ عمر تجھے کیا ضرورت تھی بولنے کی، تو نے کیوں کہا؟ دیکھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیری بات سے راضی نہیں ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں تو آپ کی خیر خواہی بھی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی کے لیے اتنی کوشش کر رہے، ایک آدمی کے لیے اتنی کوشش کر رہے، ایک آدمی کے لیے اتنی کوشش کر رہے، میں آپ کی خیر خواہی میں تو کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر گزری کہ آپ کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ حکم بن کیسان اسلام لے آئے، حکم بن کیسان اسلام لے آئے۔ آپ فرمایا عمر اگر میں تمہاری بات مان لیتا، اگر میں بات مان لیتا تو یہ حکم بن کیسان جہنم میں جاتا، اللہ نے اس کو میرے ذریعے جہنم سے بچا لیا۔ دعوت اصل میں بذات خود استعمال کا نام ہے۔ دعوت اصل بذات خود استعمال کا نام ہے۔ جتنے بھی نشر و اشاعت کے ذرائع ہیں وہ بذات خود استعمال، اس میں بذات خود استعمال نہیں ہے۔ دعوت اور عبادت ان دونوں کو جمع کرنے میں اس لیے دین کی پختگی اور دین کا حسن اس لیے ہے اس میں کہ دعوت اور عبادت یہ بذات خود استعمال کے راستے ہیں۔ تمہیں میری بات کو بڑی توجہ سننا پڑے گا۔ دعوت اور عبادت بذات خود استعمال کا راستہ ہے، بذات خود استعمال۔ نشر و اشاعت کے ذرائع بذات خود استعمال کے راستے نہیں ہیں، بذات خود استعمال کے راستے نہیں ہیں۔ دعوت اور عبادت بذات خود استعمال کی چیز ہے، اس میں آدمی بذات خود استعمال ہوتا ہے، اس میں آدمی بذات خود استعمال ہوتا ہے۔ باقی جتنی بھی شکلیں ہیں، اور یاد رکھو تعلیم اور تعلم، علماء کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرنا، علماء کو عوام کے ساتھ رہ کر امت کو علم سکھلانا، یہ بھی بذات خود استعمال کا راستہ ہے۔ اگر ہم تعلیم و تعلم میں بھی ذرائع کو اصل سمجھ بیٹھیں گے تو یہ سب سے بڑی سنت کہ صحبت نبی سے حصول علم کی سنت چھوٹ جائے گی، جس سے بذات خود تعلیم و تعلم کے لیے استعمال متاثر ہوگا۔ میری بات بہت ہی توجہ چاہے گی، بہت توجہ چاہے گی۔ یہ زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے یہ کہ علم آلات اور ذرائع پر آ گیا ہے، اب علماء کی ضرورت نہیں۔ یہ سوچ خلاف سنت ہے، یہ سوچ خلاف سنت ہے۔ جس طرح بچے کی پرورش باپ کی گود میں اور صحبت میں ہوتی ہے، اس طرح طالب علم کی تربیت استاد کی نگرانی اور اس کی صحبت میں ہوتی ہے۔ ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ دعوت اور عبادت اور علم یہ بذات خود استعمال کا نام ہے، یہ بذات خود استعمال کا نام ہے، بذات خود استعمال کا نام ہے۔ صحابہ کرام اتنا زیادہ اتباع سنت کرتے تھے، اتنا اتباع سنت کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا کہ عبداللہ بن عمر ایسے متبع سنت تھے کہ اگر کوئی ان کو بعض کام کرتے ہوئے دیکھے تو ان کو پاگل سمجھے کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے، کوئی دیوانہ ہے۔ روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمر کو دیکھو اتباع سنت میں تو کیا کہو کہ دیوانہ ہے۔ اس لیے دوستو عزیزوں، سب سے پہلے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ دعوت کی سنت کیا ہے۔ دعوت میں سب سے اہم چیز عمومیت ہے، اہم چیز عمومیت ہے۔ دعوت میں سب سے اہم چیز عمومیت ہے، دعوت میں سب سے اہم چیز عمومیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے
کوئی فرقہ نہیں بنایا، کوئی فرقہ نہیں بنایا۔ آپ نے مدینہ منورہ کو اس طرح آباد نہ کیا کہ ایک محلہ کالوں کا بنا دیا ہو، ایک محلہ گوروں کا بنا دیا ہو، ایک محلہ ایسا بنا دیا ہو کہ اس میں اپنے ہوں اس میں غیر ہوں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی۔ کیا بنائی؟ امت بنائی، امت بنائی۔ ذرا بھی امت میں اونچ نیچ ہونے نہیں دی، امت میں ذرا بھی اونچ نیچ نہیں ہونے دی۔ خاندان، برادریوں میں، رنگ اور زبان میں امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا، امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا۔ کالے سمجھتے تھے کہ ہماری کہاں حیثیت جو گوروں کی ہے۔ ایک کالے رنگ بد شکل صحابی نے عرض کیا کہ آپ کی تو جنت عربوں کی بڑی اعلیٰ ہوگی، ہم تو کالے ہیں، ہم کہاں جنت میں داخل ہو سکیں گے، یا ہماری جنت کہاں ہوگی آپ کی جنت سے، ہم کالے ہیں۔ آپ نے اس کالے آدمی کے احساس کو ختم کرنے اور اسے احساس کمتری سے نکالنے کے لیے فرمایا کہ کالے آدمی کو اللہ جنت میں اتنا سفید کر کے داخل کریں گے کہ اس کے چہرے کی سفیدی 1000 سال کی مسافت سے چمکے گی، 1000 سال کی مسافت سے چمکے گی۔ بلال رضی اللہ عنہ اجنبی ہیں، کالے ہیں، یہ اعزاز ملا کہ اسلام کا مؤذن بنایا، اسلام کا مؤذن بنایا، اسلام کا مؤذن بنایا۔ دو وجہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مؤذن بننے کی ہے۔ ایک تو بڑی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان جیسا اعزاز یہ سوچ کر نہ دیا کہ اپنے خاندان کا کوئی ہوتا۔ حضرت علی فرماتے تھے میں نے حسنین کے لیے آپ سے اذان کیوں نہ لے لی کہ انہیں مؤذن بنا دیجیے۔ حضرت فرماتے تھے خلیفہ نہ ہوتا تو مؤذن ہوتا، خلیفہ نہ ہوتا تو مؤذن ہوتا، خلافت کی مشغولی کی وجہ سے اذان وقت پر نہیں دے سکوں گا، اس لیے اذان اپنے ذمہ نہیں لیتا، اگر خلافت کی مشغولی نہ ہوتی تو مؤذن ہوتا۔ آپ نے حضرت بلال کو مؤذن بنایا، ایک باہر کے اجنبی آدمی۔ پھر یہ نہیں کہ اپنے رنگ والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو یہ مقام دیا جاوے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے بیان کرنے میں جتنی اذیتیں برداشت کرے گا وہی اذان کا مستحق بنے گا، وہی اذان کا۔ دیکھو اذان دعوت ہے، اذان دعوت ہے، اذان دعوت ہے۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کو خواب میں اذان دی گئی لیکن ان کو مؤذن نہیں بنایا گیا۔ سن عجیب بات، حالانکہ خواب میں اذان فرشتے نے ان کو آگے سکھلائی، فکر تو انہوں نے کیا بے شک، لیکن ان کو مؤذن نہیں بنایا، ان کو مؤذن نہیں بنایا۔ جو سب سے زیادہ اللہ کی توحید کے بیان کرنے میں تکلیف برداشت کرتے تھے، کیونکہ اور مشرکین مسلمانوں کو ستاتے تھے تو دو راستے سے لوگ اپنی جان بچاتے تھے۔ یہ تو ان کی رضا کی بات زبان سے کہہ دیا کرتے تھے جان بچانے کے لیے، دل سے نہیں، زبان سے ان کی بات ان کو خوش کر دیا کرتے تھے، وہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ دوسری قسم کے لوگ وہ تھے مسلمانوں میں کہ ان کے قریبی رشتہ دار مشرکین میں سے وہ آ کر ان کو مشرکین سے بچا لیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ یہ دونوں باتیں نہیں تھی، یہ تکلیف برداشت کرتے رہتے اور اللہ کی توحید بیان کرتے رہتے، اور کوئی ان کو بچانے والا بھی نہیں تھا کہ کوئی رشتہ دار آ کے بچائے، کوئی آ کر ان کو بچائے، ایسا بھی کوئی نہیں تھا، کوئی ان کو آ کر بچاوے ایسا بھی کوئی نہیں تھا۔ اللہ کی شان، اللہ نے آپ نے ان کو مؤذن بنا دیا، اللہ آپ نے ان کو مؤذن بنایا۔ فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ بلال
اذان دو بیت اللہ پر چڑھ کر، وہاں چڑھ کر انہوں نے اذان دی، وہاں چڑھ کر اذان دی. اللہ اکبر، اتنی اذان میں اتنا اثر، اتنا اثر. ایک مشرک نے حضرت بلال کی اذان کی، حضرت بلال کی اذان کی نقل کی مذاق اڑانے کے لیے، مذاق کے لیے ان کی اذان کی نقل کی، مذاق بنانے کے لیے ان کی اذان کی نقل کی. روایت میں جس طرح بلال نے اذان دی، اس طرح ایک مشرک نے بطور استہزاء کے، بطور مذاق کے ان کی اذان کا مذاق اڑایا، اس طرح اذان دی. ایک صحابی نے آ کے کہا کہ جی وہ فلاں مشرک ہے، وہ بلال کی اذان کی نقل اتار رہا ہے، میں بلا کے لاؤ اس کو، یہاں اس مشرک کو یہاں بلاؤ. اسے لایا گیا پکڑ کے. آپ نے فرمایا کہ تم بلال کی اذان کی نقل اتار رہے تھے، اس کا مذاق بنا رہے تھے. جس طرح وہاں اذان دے رہے تھے بلال کی نقل کر رہے تھے، یہاں دوبارہ اذان دو، اسی طرح دوبارہ اذان دو اسی طرح. تو آپ کا حکم تھا، وہاں تو سب کے سب مغلوب تھے، پریشان تھے کہ کیا ہوگا ہمارا. آپ نے جس طرح کہا مشرک نے اسی طرح کیا. ابھی اذان آدھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے اذان کی نقل اتارنے پر ہی اسلام قبول کر لیا. ساتھیوں، اس ویڈیو کے بارے میں، اس بیان کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. اس بیان سے آپ نے کیا سیکھا اور کیا جو ہے آپ کی سمجھ میں آیا، آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنی رائے رکھ سکتے ہیں. تو ساتھیوں پھر ملیں گے اور کئی نئے بیان کے ساتھ. جب تک آپ حضرات اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا، اور دلی قصاب پورے کے اجتماع کے بیانوں کے ساتھ آپ پھر ملیں گے آپ کو بہت جلد انشاءاللہ.